إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم سبھی لوگوں کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور معزز اور محترم خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے سورۃ الحجرات کی ایک انتہائی معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی کی مناسبت سے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے خطبہ جمعہ میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سبھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ مکمل جمعہ کا ثواب نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان اس پر ہم اور آپ سبھی لوگ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی لوگوں کو اسلام کی نعمت اور اسلام کی دولت سے اللہ رب العالمین نے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ یقیناً ہم سبھی لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اسلام کی نعمت ملنے کے بعد اسلام کے بہت سارے خوبیاں ہیں جنہیں ہم اور آپ محاسن اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اسلام کی تمام خوبیوں پر گفتگو کرنا یہ محال ہے، لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر میں صرف اس پر بات کروں گا کہ اسلام کی خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے، وہ ہے معاشرتی مساوات، انسانی مساوات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بحیثیت انسان کے سب برابر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اللہ نے حقوق متعین کیے ہیں، ان تمام پر بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ پیغام ہے اور اللہ رب العالمین کی یہ تعلیم ہے
کسی خاندان کو کسی خاندان پر اور کسی ذات کو کسی ذات پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بحیثیت انسان سب برابر ہیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی معزز ہے، بڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مکرم ہے، تو وہ تقوی کی بنا پر ہے، عمل صالح کی بنا پر ہے، نیک اعمال کی بنا پر ہے، پاکیزہ کردار کی بنا پر ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں ایسا آدمی سب سے بڑا ہے۔ ورنہ انسانیت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کو برابر قرار دیا ہے۔ میں یہاں پر جو پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پہلا اور آخری حج آپ نے کیا۔ عمرے آپ علیہ السلام نے 4 عمرے کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن حج آپ علیہ السلام کو ایک بار ہی موقع ملا حج کرنے کا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے سن 10 ہجری کی بات ہے، یوم عرفہ اور میدان عرفہ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی انسانیت کے سامنے اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب کیا، وہ آپ کا انسانیت کے نام سب سے آخری پیغام تھا، جس کو حجۃ الوداع میں حجۃ الوداع جو آپ کا آخری حج ہے، اس میں آپ نے جو خطاب کیا، سبحان اللہ، اتنا جامع ترین خطاب تھا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے اس کے اندر یہ خطاب کیا، یا ایھا الناس اسمعوا قولی فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا، اسمعوا لا ترونی بعد عامکم ھذا، خذوا عنی مناسککم فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد عامی ھذا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ مجمع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، سارے لوگوں کو آپ نے خطاب کیا، اے لوگوں سنو، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری حج ہو سکتا ہے اے میرے اصحاب رسول آئندہ سال میری تمہاری ملاقات نہ ہو، لہذا اے لوگوں مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال اس مقام پر میری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ یہ آپ نے رلا دینے والا بیان جو دیا نا، آپ کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے، سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے تو یہ فرمایا ہے، یہ آپ نے پیغام دیا۔ صدیق اکبر نے کہا، مزاج نبوت سے وہ آشنا تھے نا، انہوں نے کہا کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات کی خبر دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنے خطاب کے اندر کہ ہو سکتا ہے میری تمہاری آئندہ سال ملاقات نہ ہو، اس میں یہ میدان موجود ہو، عرفہ کا میدان ہو، یوم عرفہ ہو، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود نہ ہوں۔ ایسا ہی ہوا، سبحان اللہ۔ آنے والا سال حج کا مہینہ اور موسم اور حج کے ایام آئے، لیکن اس میدان پر خطبہ دینے والا کوئی اور تھا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دوران خطاب یہ فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، ان ربکم واحد وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اے لوگوں سنو، تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کے والد، تم سب کے باپ ایک ہیں، کلکم لآدم، آپ نے فرمایا تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ اے لوگوں سنو، تم میں کوئی عجمی ہے،
کسی عربی پر فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی کالا کسی گورے سے بڑا نہیں ہے اور کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے۔ ہاں تم میں جو آدمی بڑا ہے الا بالتقوی، وہ تقوی والا ہو، عمل صالح ہو، پاکیزہ عمل اگر اس کے پاس ہے، شریف النفس آدمی اگر وہ ہے، کیریکٹر اس کا اچھا ہے اور وہ آدمی شرافت میں اعلیٰ ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں معزز ہے۔ غور کریں، جب آپ علیہ السلام نے یہ خطاب کیا، آپ کے سامنے غریب بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، زمیندار بھی ہیں، رعایا بھی ہیں، کئی علاقوں کے گورنر بھی ہیں، اسی طریقے سے سبحان اللہ کالے بھی موجود ہیں، گورے بھی موجود ہیں، عربی بھی ہیں اور عجمی بھی ہیں، تمام موجود ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم میں کسی آدمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اگر کوئی آدمی بڑا ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تو وہ تقوی والا، وہ ایمان والا، وہ توحید والا، وہ سنت والا اگر ہے تو اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا، سنو تمہارا خون دوسرے کے لیے حرام ہے، تمہارا مال ناجائز طریقے سے اگر کوئی لے رہا ہے تو حرام ہے، آپس میں ایک دوسرے کا خون، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانا یہ حرام ہے، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا اور ایک دوسرے کی عزت کو رسوا کرنا یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ جانتے ہیں زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، لوگ ایک دوسرے سے ذاتوں پر فخر کیا کرتے تھے، بڑی اونچی ذات والا اگر کوئی آدمی ہے، بڑے اونچے خاندان والا اگر کوئی آدمی ہے نا، وہ اپنے سے کمتر خاندان والوں سے اور نچلی ذات سے والوں کو بات کرنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ یہ زمانے جاہلیت کا یہ ان کے یہاں ایک تمیز اور ایک معیار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، غریبوں کا حق مار لیا جاتا تھا اور بہت زیادہ اونچ نیچ کا معاملہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے فرمایا یہ جو برادری اللہ نے بنائی ہے نا، ذات پات اللہ نے بنائے ہیں، خاندان بنائے ہیں، یہ قبیلے بنائے ہیں، یہ فخر و مباحات کے لیے نہیں ہے، یہ فخر و غرور کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ بڑا بننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پہچان کے لیے ہے۔ جیسے ایک مسجد میں یا ایک محلے میں یا ایک علاقے میں ابو بکر نام کے دو ہیں، عمر نام کے دو ہیں، عثمان نام کے دو ہیں، اب کسی نے ابو بکر نام کی آواز دیا تو کون ابو بکر آئے گا؟ وہاں پر خاندان کا نام لیا جائے گا، برادری کا نام لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام یہ دیا سبحان اللہ کہ یاد رکھو یہ جو برادری، یہ قبیلہ، یہ خاندان اللہ نے جو بنائے ہیں نا لتعارفوا، یہ پہچان کے لیے بنائے ہیں، یہ فخر و مباحات کے لیے نہیں ہے۔ میں آپ کو دو تین مثالیں دے کر کے انشاءاللہ اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے، سورہ لقمان کے نام سے مشہور ہے۔ جانتے ہیں لقمان علیہ السلام کون تھے؟ کالے کلوٹے تھے، سوڈانی تھے، وہ غریب تھے، وہ مزدور تھے سبحان اللہ، مزدوری کیا کرتے تھے، بلکہ بکریاں چرایا کرتے تھے، چہرہ بھی کوئی خاص خوبصورت نہیں تھا، رنگ بھی بڑا کالا تھا۔ قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے نام پر ایک سورہ نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے سورہ لقمان، پڑھنا چاہیے سبحان اللہ۔ اللہ نے یہاں پیغام دیا میرے بھائیوں کہ لقمان علیہ السلام کے نام پر اللہ نے سورت نازل فرمائی ہے۔ کیونکہ لقمان علیہ السلام تقوی میں بہت آگے تھے، پرہیزگاری میں بہت آگے تھے، اور وہیں پر آپ دیکھیں گے خاندانی لحاظ سے یا رشتے کے لحاظ سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی بلکہ سگا چچا تھا ابو لہب، نام بھی ہے ابو لہب، شولوں کا باپ نام جس کا ابو لہب آتا ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت میں سورہ نازل فرمائی ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اور اس کی جو بیوی تھی نا ام جمیل جس کا نام آتا ہے، ام جمیل جو اس کی بیوی تھی نا
अल्लाह अकबर, सोने और जेवरात में रहती थी, इतने सोने और जेवरात पहनती थी ना, चलने नहीं आता था, औरतें सहारा देती थी, तब उम्मे जमील को चलना आता था। लेकिन याद रखें, ये सोने ये जेवरात किस काम के हैं? जब अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अगर अल्लाह ताला ने फरमाया तकवे के मेयार पर लुकमान उतरे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने लुकमान को इतना बड़ा मकाम दिया। और तकवे के मेयार पर प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा भी ना उतरा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जलील रुसवा कर दिया। और ऐसे आदमी पर अल्लाह तबारक व तआला का गजब और अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जल्दी में दो बातें और रखूंगा इंशाअल्लाह। माशरती जो मसावात है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत में किस तरीके से अदल व इंसाफ का काम लिया है ना, एक बहुत सिंपल मैं आपको मिसाल दूंगा और बड़ी जल्दी आप समझ जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और जमाने जाहिलियत में जो ये मेयार था ना, जात पात का, खानदान का, बिरादरी का, हम ऊंची जात वाले हैं ना, इस्लाम में सुभान अल्लाह इसका कोई तस्वुर नहीं है। और आज मुसलमानों में कहीं ना कहीं ये भेदभाव आ गया है, ये बीमारी आ गई है, ये इस्लाम में इसका कोई तस्वुर नहीं है। देखो, हम अल्लाह के घर में आते हैं ना, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, सुभान अल्लाह, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए, अजान हो गई है, जो आदमी वो मजदूर है, गरीब है, पेशे से कल्लाश है, वो मुफलिस है, सुभान अल्लाह, अजान होने के बाद पहले आया, पहली सब में जगह मिल गई, सुभान अल्लाह, वहीं बैठेगा वो, वहीं बैठेगा वो। उसके बाद, और आप हैरान हो जाएंगे यार, उसके बाद आने वाला उसका मालिक है या उसका सेठ है, उसका आका है, इलाके का बड़ा है, गवर्नर है या रईस है या बहुत कुछ है, सुभान अल्लाह, वो बाद में आया है ना, उसको पीछे ही बैठना पड़ेगा, पीछे ही बैठना पड़ेगा। और उससे बड़ी बात ये है ना, आप हैरान हो जाएंगे, यही गरीब, यही मजदूर जो पहली सब में जगह मिली है नमाज पढ़ने के लिए, जब सजदे में जाता है, जहां इसका पैर होता है ना, इसके पीछे सुभान अल्लाह उसके मालिक का सर होता है, कुर्बान जाए सुभान अल्लाह, कोई एहसास नहीं है ना। ये है प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। अभी हज के अय्याम गुजरे हैं ना, आपने देखा ना, अभी हज के अय्याम गुजरे हैं और हज का महीना अभी चल रहा है, लेकिन आमाल और अरकान पूरे खत्म हो गए, सुभान अल्लाह। मीना में आपने देखा, मुज़दलिफा की रात में आपने देखा, अरफा के मैदान में आपने देखा, सफा मरवा में आपने देखा, खाने काबा के हुदूद में देखा, सुभान अल्लाह। लाखों का इस साल तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 18 लाख लोगों ने हज किया है। दुआ करें अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए। और इसी तरीके से ममलके अरबिया सऊदी अरबिया के अल्लाह तबारक व तआला खिदमत जलीला को कबूल फरमाए। 18 लाख लोगों ने हज किया, आपने देखा नहीं, सबके जिस्म पर क्या है, 2 चादरें हैं, 2 चादरें हैं, सुभान अल्लाह। सर पर टोपी नहीं है, सर पर अमामा नहीं है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई हबशी है, कोई अफ्रीकी है, कोई अमरीकी है, कोई जापानी है, कोई हिंदुस्तानी है, कोई लातीनी है, न जाने कहां कहां से लोग आए, सुभान अल्लाह। कोई पहचान है, कोई तमीज है, जिसको मौका मिल गया हजरे अस्वद को बोसा दिया, कोई काबा की दीवारों से मौका मिल गया, वो लिपट गया, वो चिमट गया, सुभान अल्लाह। ये आप देख रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे। मुज़दलिफा की रात में मीना के मैदान में लाखों का मजमा है, सब सोए भी हैं, किसी के सर के नीचे कोई तकिया नहीं है, सब एक ही अल्लाह की कसम है, क्या बयान किया जाए। दुनिया ने मनाजिर देखे हैं, हर साल देखे हैं, हैरान रह जाते हैं। ये मुसलमानों में ये मसावत, मुसलमानों में ये बराबरी, मुसलमानों में अगर कोई बड़ा है वो तकवे वाला होना चाहिए, ईमान वाला होना चाहिए, तौहीद वाला होना चाहिए, वो सबसे बड़ा है, सुभान अल्लाह। आपके हमारे अपने कर्नाटक के जो राज्य मंत्री भी है, उन्होंने भी इस बार हज किया, उनकी फोटो वायरल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको हमने देखा, आपने देखा, इतना बड़ा मिनिस्टर हज करने के लिए गया, मीना के मैदान में जमीन पर लेटा हुआ है, मीना के मैदान में मुज़दलिफा की रात में जमीन पर लेटा हुआ है, सुभान अल्लाह। सब वहां बराबर है, ना कोई काला, ना कोई गोरा, ना कोई अरबी, ना कोई अजमी, ना कोई मालदार, ना कोई गरीब। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, अल्लामा इकबाल ने कहा ना, कहा एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयास, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदे नमाज, बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए। तेरी
सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। सुभान अल्लाह। ये इस्लाम की खूबी है मेरे भाइयों, ये बयान करने की जरूरत है, आज दुनिया वालों को बतलाने की जरूरत है। अल्लाह की कसम है, दुनिया प्यासी नजरों से मुसलमानों को देख रही है। ऊंच नीच से वो लोग तंग आ गए हैं, जात पात से तंग आ गए हैं। मुसलमानों, जिंदगी से बाहर निकलो और एक मुसलमान बन करके, एक उम्मत बन करके जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह दुआ करे अल्लाह ताला हम सबको ये सआदत नसीब फरमाए। मैं दो बातें जल्दी में कह करके इंशाअल्लाह, बहुत बड़ा ये मौजू है और बहुत बड़ा ये उन्वान है, बोलने की जरूरत है। क्यों जानते हैं, हम मुसलमानों का मामला है, कुछ कहीं बिगड़ गया है, कहीं गड़बड़ी हुई है, कहीं खराबी आई है। हम मस्जिद में तो बराबर रहते हैं, सुभान अल्लाह, मिल करके खड़े होते हैं, सफों में खाली जगह नहीं छोड़ते हैं, ऊंच नीच का तस्वुर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मामला है। जब मसाजिद से बाहर आते हैं, कहीं तकब्बुर आ जाता है, कहीं गुरूर आ जाता है, कहीं जात पर, कहीं खानदान पर, कहीं बिरादरी पर, कहीं मालदारी पर यह गुरूर आ जाता है। इसे मिटा दो मुसलमानों, इसे खत्म कर दो मुसलमानों और एक उम्मत बन करके जिंदगी गुजारो इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं एक मिसाल दूंगा इंशाअल्लाह, मेरे लिए, आप सभी लोगों के लिए बहुत खूबसूरत मिसाल है, मैं आपके सामने पेश करूंगा। और मैंने कहा ना, इस्लाम इसी वजह से तो फैला है। मैं आपको कितनी मिसालें दूं, सुभान अल्लाह, कितनी मिसालें आपको दूं। इस्लाम की खूबसूरती यही है कि जिन लोगों ने भी कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भाई है। हम ये नहीं देखते हैं वो किस जात से आया है, किस बिरादरी से आया है, किस खानदान से आया, कलमा पढ़ लिया अल्लाह का और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का, वो हमारा भाई है, हमारे बगल में खड़े होने का हक है। सुभान अल्लाह, ये है इस्लाम की खूबसूरती। बदर की मिसाल ले लीजिए, गज़वे बदर जानते हैं, पहली लड़ाई हुई मदीना से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर बदर का मकाम है। 313 मुसलमान हैं, मुसलमान जंग के लिए चलते हैं, लड़ाई के लिए। तादाद मुसलमानों की कम है, सवारियां भी कम हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया जानते हैं, कहा 3 लोगों पर अल्लाह के नबी ने एक सवारी दी, 3 लोगों के पीछे एक सवारी मिली। कहा एक सवारी मिलेगी, 3 लोग बारी बारी सवार होकर के बदर तक पहुंचना है। और आपने भी फरमाया तीनों लोग एक साथ सवारी पर सवार होंगे तो जानवर पर यह जुल्म होगा, या तो 2 सवार हो सकते या 1 सवार होगा, बकिया 2 पैदल चलेंगे। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह कुर्बान जाए, सुभान अल्लाह, आपने अपने हिस्से में भी एक सवारी ली, एक सवारी आपने ली। और जानते हैं आपके साथ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक सहाबी और हैं, अबू लुबाबा जिनका नाम आता है, वो आपके साथ आए। मदीने से जब निकलना पड़ा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सवारी है, 3 आपके साथ हैं। हज़रत अली ने कहा या रसूल अल्लाह, पहले आप सवार हो जाइए। अल्लाह के भी सवार हुए, कुछ दूर आप चले, कुछ फासले पर आप चले, आप उतरने लगे। कहा अली अब तुम्हारी बारी आई है, कुर्बान जाए, सुभान अल्लाह, अब तुम्हारी बारी आई है। अली इब्न अबी तालिब ने कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप उतरेंगे, पैदल चलेंगे और हम आपके सामने सवारी करेंगे, हम सवार होंगे, यह गुस्ताखी होगी। या रसूल अल्लाह आप ऐसा कीजिए, हम बदर तक पैदल चलेंगे, आप सवारी पर सवार रहिए। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए, रसूलों के सरदार हैं, नबियों के सरदार हैं, इंसानियत में, अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में आपसे बड़ा किसी का दर्जा नहीं है। कौन है वो? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानते हैं आपने क्या जुमला कहा, तारीखी जुमला कहा। आपने कहा मा अंतुमा बिअक़वा मिन्नी, कहा तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? तुमसे ज्यादा ताकतवर तुम्हारा नबी मोहम्मद है सल्लल्लाहु। जैसे तुमको पैदल चलने आता है वैसे नबी को भी पैदल चलने आता है, सुभान अल्लाह। जैसे तुमको अजर सवाब चाहिए वैसे नबी को भी अजर सवाब चाहिए, सुभान अल्लाह। हालांकि आप मासूम अनिल खता हैं, आप मगफूर हैं, इतने बड़े दर्जे पर फाइज होने के बावजूद आपने कहा तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो, और जैसे तुमको नेकियां चाहिए वैसे नबी भी नेकियों का लालची है, सुभान अल्लाह। जानते हैं प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुनिया को पैगाम दिया, ये मैसेज आपने दिया, ये माशरती मसावत, समाज में बराबरी का दर्जा, ये आपने अपनी जात से पेश किया। और कानून की बात मैं करूं, कानून इस्लाम में जो कानून सबके लिए बराबर,
کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، کوئی عربی ہو، کوئی اجمی ہو، کوئی ہندوستانی ہو، کوئی افریقی ہو، کوئی جاپانی ہو، کوئی چائنیز ہو، اسلام کا قانون سبحان اللہ سب کے لیے ہے، برابری کا درجہ ہے۔ کتنی مثالیں آپ کو دی جائیں۔ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، بڑے خاندان کا بڑا آدمی، اونچی ذات کا اگر کوئی آدمی غلطی کرتا تھا، جرم کرتا تھا، معاف کر دیا جاتا تھا۔ کمزور سے غلطی ہوتی تھی تو سزا دیا جاتا تھا۔ اسلام آیا، اسلام نے یہ میسج اور تعلیم دی، غلطی کوئی بھی کرے، جرم کوئی بھی کرے، دربار رسالت میں مقدمہ آئے گا تو محمد رسول اللہ سزا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی ہوا۔ یہ آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات وقت پر ختم کروں گا۔ یا ایسے ہی ہوا، مدینے میں یا مکے میں ایک عورت نام تھی جس کا نام تھا فاطمہ۔ کیا نام تھا؟ فاطمہ جس کا نام تھا۔ اونچے خاندان سے اس عورت کا تعلق تھا، اونچی ذات سے اس عورت کا تعلق تھا۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ نے چوری کر لی، چوری کی، پکڑی گئی، دربار رسالت میں مقدمہ آیا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فیصلہ سنا دیا، کہا چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لوگ پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے، لوگ حیران ہو گئے، بولے اونچی ذات کی، اونچ اعلیٰ خاندان کی عورت ہے، ہاتھ کاٹ لیا جائے گا تو خاندان کی ناک کٹ جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی، لہذا سزا رکوانے کے لیے ایک کام کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا کوئی قریبی آدمی اس کو تلاش کرتے ہیں، وہ جائے نبی سے سفارش کرے اور اونچے خاندان کی عورت کو معاف کر دیا جائے۔ لوگوں نے کسے تلاش کیا جانتے ہیں؟ محبوب ابن محبوب، زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ، کیا نام ہے؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اسامہ کو ایسے چاہتے تھے جیسے اپنے نواسوں کو چاہتے تھے۔ ایک گود پر نبی اسامہ کو بٹھاتے تھے اور ایک ران پر نبی زید جو ہے حسن اور حسین کو بٹھاتے تھے رضی اللہ عنہما۔ اتنا اسامہ کو چاہتے تھے۔ لوگوں نے کہا اسامہ جائیے پیارے نبی محمد رسول اللہ کی دربار میں سفارش کیجئے۔ کیا سفارش کیجئے؟ فاطمہ نام کی عورت نے چوری کی ہے، ہاتھ نہ کاٹا جائے ورنہ خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ اسامہ آئے، غور سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ، اللہ کی قسم ہے، اور خطبہ میرا ختم ہو رہا ہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ آئے محمد رسول اللہ کے دربار میں، بولے یا رسول اللہ ایک مسئلہ لے کر کے آیا ہوں۔ نبی نے کہا کیا ہے اسامہ بولو؟ کہا مسئلہ یہ ہے، اونچے خاندان کی بڑی ذات کی عورت نے چوری کی ہے، پکڑی گئی ہے، مقدمہ آپ کے دربار میں آیا ہے، سفارش لے کر کے آیا ہوں کہ پیسہ لیا جائے، مال لیا جائے، فدیہ لیا جائے، تعاون لیا جائے، جو چاہیے لے لیجئے لیکن ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ قربان جائے رحمت للعالمین محمد رسول اللہ پر، رحمت عالم پر قربان جائیں۔ آپ کے چہرے پر کبھی غصے کے آثار نہیں آتے تھے، چہرہ آپ کا سرخ ہو گیا، آنکھیں آپ کی سرخ ہو گئی۔ آپ نے کہا اسامہ تم اسی لیے میرے پاس آئے ہو کہ اللہ کے قانون کو اس دھرتی پر نافذ ہونے سے روکنے کے لیے آئے ہو؟ اسامہ تمہیں یہ خبر نہیں ہے تم سے پہلے برباد جو قومیں ہوئی ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی تھی، پہلی قوموں میں بڑے آدمی غلطی کرتے تھے، معاف کر دیا جاتا تھا، چھوڑ دیا جاتا تھا، اونچی ذات کا کوئی آدمی جرم کرتا تھا، رحم کر دیا جاتا تھا، کمزور نے اگر غلطی کی تو سزا دی جاتی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے تاریخی جملہ کا وَائِمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعُ يَدَهَا۔ اللہ کی قسم ہے تم اس فاطمہ کی بات کرتے ہو، فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہے، محمد ہاتھ کاٹے گا۔ سبحان اللہ۔ چوری فاطمہ نے نہیں کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی نے مثال لے کر کے سمجھا، کہا میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے محمد اس کا ہاتھ کاٹ لیں گے صلی اللہ۔ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے عدل کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی آپ بتائیے، غیر مسلموں کے یہاں بتائیے، یہودیوں کے یہاں بتائیے، نصارہ کو پیغام دیجئے، پوری دنیا کو بتائیے، اسلام واحد مذہب ہے سبحان اللہ، جہاں پر کوئی اونچ نیچ کا تصور نہیں ہے، ذات برادری کا تصور نہیں ہے، خاندان کا تصور نہیں ہے، یہاں وہی سب سے بڑا ہے جو تقوی میں سب سے آگے ہو انشاءاللہ، توحید میں سب سے آگے ہو، عمل میں سب سے آگے ہو، سنت میں سب سے آگے ہو، فرائض میں سب سے آگے ہو، اخلاق میں جو آدمی پیش ہے وہی اللہ کی نظر میں سب سے معزز ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو